نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تمامی حضرات محبت کے ساتھ ذوق کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک وعلی آلک واصحابک یا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان گرامی، بندہ ناچیز کوئی عالم یا کوئی فاضل یا کوئی خطیب نہیں، ایک مدرسے کا ادنا سا طالب العلم ہوں۔ مجھے حکم ہوا ہے تو سبق سنانے کے لیے چند باتیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ دعا فرمائیے خلاق کائنات مجھے صحیح سبق سنانے کی، آپ کو سننے کی، اور ہم سب کو حق سن کر سمجھ کر عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، یہ عظیم گلشن علم میرے استاد مکرم، میرے مربی محسن سیدی قبلہ استاد حافظ احمد یار صاحب رحمہ اللہ تعالی علیہ کا لگایا ہوا یہ گلشن ہے۔ مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ استاد مکرم کا یہ گلشن مرجھایا نہیں بلکہ پہلے سے بھی زیادہ پھلدار بن گیا ہے۔ بارگاہ لم یزل میں دعا ہے اللہ کریم اس گلشن کو تا قیام قیامت سورج کی طرح چمکتا ہوا روشن اور آباد رکھے۔ آج کی اس خوبصورت تقریب میں سٹیج پر عظیم علماء و مشائخ و حفاظ کرام و قراء اعظام تشریف فرما ہیں۔ کتنے لوگ تشریف فرما ہیں، تمام کا میں نام لے کے شکریہ ادا کرتا، لیکن وقت کے دامن میں کیونکہ گنجائش نہیں ہے۔ میرے برادر مکرم پیر طریقت رہبر شریعت صاحب زادہ سید خلیل الرحمن شاہ صاحب صدر جماعت اہل سنت پنجاب، آپ نے ذرا واپس تشریف لے جانا ہے کیونکہ آپ نے دستار بندی کرانی ہے۔ مختصر سی 2-4 باتیں عرض کر کے میں بات کو سمیٹنا چاہوں گا تاکہ میری حاضری مکمل ہو سکے۔ عزیزان گرامی، کوئی تقریر نہیں ہے، ایک چھوٹا سا سبق ہے، اس کو سمجھانا چاہوں گا، آپ غور فرمائیں گے۔ قرآن مقدس کا جب مطالعہ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے محبوب کریم علیہ السلام کی جہاں صفات کا بیان کیا تو ان تمام صفات میں 2 صفتوں کو اللہ کریم نے عظیم کہا ہے۔ ایک اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے پیارے محبوب کریم علیہ السلام آپ خلق عظیم کے پیکر بن کے تشریف لائے ہیں۔ تو آپ کے اخلاق کو اللہ کریم نے وصف عظیم کے ساتھ متصف فرمایا۔ اور دوسرے نمبر پہ جب خلاق کائنات نے آپ کو علم عطا فرمایا تو ارشاد فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے پیارے محبوب کریم علیہ السلام ہم نے آپ کو ساری کائنات کے وہ علوم سکھا دیے جو آپ نہیں جانتے تھے۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، یہ آپ کا اللہ پر فضل عظیم ہے۔ یعنی اللہ کریم نے ایک وصف اخلاق کو عظیم کہا اور دوسرے نمبر پہ وصف علم کو عظیم کہا۔ اب ان مدارس میں جو علم پڑھایا جاتا ہے وہ کون سا علم ہے
جو تاجدار مدینہ علیہ الصلاۃ والسلام نے مسجد نبوی میں بیٹھ کر اصحاب صفہ کے طلباء کو آپ نے پڑھایا، یہ وہی فیضان مدینہ طیبہ سے چلتا چلتا یہاں تک پہنچا ہے۔ اور میں آپ حضرات کو یہ مبارکباد دینا چاہوں گا، آج ہمارے ان ٹوٹے پھوٹے مدارس میں غریب لوگوں کے یہ جو بچے بیٹھے ہیں، جن کو تم حقارت کی نظر سے غریب، یتیم، مسکین سمجھتے ہو، آج ان کے سر پہ وہ دستار سجائی جائے گی جو پیارے محبوب کریم علیہ السلام نے اپنے شاگردوں کو عطا فرمائی تھی۔ اگرچہ تمہاری نظر میں ان کی حیثیت ایک ادنا سے طالب علم کی ہوتی ہے، بے شک تم انہیں حقیر سمجھتے ہو، لیکن کسی نے کہا تھا کہ حقیر سمجھ کے جنہیں بجھا دیا تھا تو نے، وہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی۔ دوسری بات، میں اکثر و بیشتر جہاں جاتا ہوں، آج ہمارے اہل علم حضرات معلوم نہیں کیوں احساس کمتری کا شکار ہو گئے، کہتے ہیں جی بڑے لوگوں کے بچے پڑھیں گے نا پھر دین بھی بڑا پھیلے گا، امیر لوگوں کے بچے پڑھیں گے تو یہ ہوگا۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ ان لوگوں نے قرآن و سنت کا مطالعہ کیا یا نہیں۔ دین غریبوں میں آیا تھا، غریبوں میں رہا ہے، غریبوں میں رہے گا۔ دنیا دار کو یہ اللہ دولت دیتا ہی نہیں ہے، آپ جتنا مرضی ٹل لگا لیں، زور لگا لیں، یہ دنیا دار کا نصیب ہی نہیں، یہ میرے مصطفیٰ کے غریب طلباء کا نصیب ہے۔ قسم سے کہتا ہوں، بڑی مشکل سے آپ کو صحابہ کرام کی 1,40,000 سے زیادہ تعداد ہے، 2-4 کے علاوہ آپ کو کوئی امیر صحابی نہیں ملے گا۔ اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ یہ علم غریبوں میں آیا ہے، غریبوں میں رہے گا، اور دین کا کام ہمیشہ غریب ہی کرتے ہیں۔ اسی لیے میرے محبوب کریم علیہ السلام نے امراء کے لیے بشارت نہیں فرمائی، فرمایا طوبیٰ للغرباء، فرمایا قیامت تک میرا پیغام دے دو، یہ جو غریب دین کا کام کرنے والے ہیں انہیں آمینہ کا لال مبارکباد عطا کرتا ہے۔ اب اس کے مقابلے میں پاکستان کی سرزمین میں 2 طرح کے علوم پڑھائے جاتے ہیں، بس اس کی میں 2 باتیں عرض کروں گا، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے گا۔ ایک مدارس کے اندر درس نظامی کا سلیبس اور کورس پڑھایا جاتا ہے، ایک سکول، کالج، یونیورسٹیز میں انگریز کا بنایا ہوا، لارڈ میکالے کا بنایا ہوا سلیبس پڑھایا جاتا ہے، جس کو پڑھ کر کوئی چپڑاسی بنتا ہے، کوئی ڈاکٹر بنتا ہے، کوئی اے سی، کوئی ڈی سی بنتا ہے، اور رسول اللہ کا دین پڑھنے والا یہ چپڑاسی نہیں قوم کا امام بنتا ہے۔ قسم سے کہتا ہوں عزیزان گرامی، اب اس سلیبس میں اور اس میں فرق کیا ہے؟ آئیے، آپ دیہات میں رہتے ہیں، آپ کو سمجھانے کے لیے قرآن سے ایک مثال دینا چاہتا ہوں، آپ کو بات سمجھ میں آئے گی، اور علماء سے بھی عرض کروں گا کہ اس مثال پہ ذرا غور کریں۔ عزیزان گرامی، ہمارا جو سلیبس ہے، ہمارا جو نظام تعلیم ہے، یہ آسمان سے اترا ہے، اور یہ میں نے اور آپ نے نہیں بنایا، اس کو خود خلاق کائنات نے نازل فرمایا ہے۔ جیسے کہ قرآن مقدس کی آیت میں موجود ہے، پیارے ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا مانگی، اس پر میں نے غالباً پہلے ایک مرتبہ یہاں گفتگو کی تھی، وہ نہیں دہرانا چاہتا، بس اتنا کہوں گا کہ اس نصاب کا بنیادی جو مرکزی نقطہ ہے وہ ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، قرآن کی تعلیم اور حدیث مصطفیٰ کی تعلیم ہے، یہ اس کا بنیادی مقصد ہے۔ اور قرآن یا حدیث یہ زمین کا بنایا ہوا نظام نہیں، یہ میرے آسمان سے آیا ہوا نظام ہے۔ اب اس کے مقابلے میں لارڈ میکالے کا جو سلیبس ہے، یہ آسمان سے نہیں، انگریز کا تیار کردہ ایک نسخہ ہے جو ہم بھولے بالے مسلمانوں کے اندر انڈیلا جا رہا ہے تاکہ ان سے ایمان نکل جائے اور کفر ان کے اندر داخل ہو جائے۔ اب ان دونوں کی مثال میں آپ کو قرآن سے دینا چاہتا ہوں۔ قوم بنی اسرائیل کا تذکرہ پہلے پارے میں سورہ بقرہ کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ قوم بنی اسرائیل نے پیارے موسیٰ علیہ السلام سے ایک مسئلہ عرض کیا تھا، وہ مسئلہ کیا تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم بنی اسرائیل پر آسمان سے کھانا اتارا جسے من و سلوہ کہتے ہیں۔ اب یہ آسمان سے اترتا تھا، ہر روز یہ کھاتے تھے۔ آخر کار ایک دن یہ قوم بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کے پاس جا کے کہنے لگی کہ پیارے کریم، یہ جو آسمان سے کھانا اترتا ہے یہ ہمیں منظور نہیں ہے، ہمیں کون سا کھانا چاہیے؟ کہا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصالها، کہنے لگے آسمان سے اترنے والا کھانا
من و سلوا ہمیں چاہیے نہیں، ہمیں ساگ چاہیے، ککڑیاں چاہیے، گندم چاہیے، لہسن چاہیے، یہ جو زمین سے اگتا ہے ہمیں یہ چاہیے۔ اب ذرا اس مثال کو ذہن میں رکھیں، ایک طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا آسمان سے اتارا ہوا کھانا من و سلوا تھا، اور ایک طرف زمین سے اگنے والی فصل اور یہ کھانا تھا۔ اب رب کائنات قرآن مقدس میں فرماتا ہے، نادانو کیا تمہاری مت ماری گئی ہے؟ تمہارے اندر عقل نہیں ہے، تمہارے اندر شعور اور ادراک نہیں ہے؟ ایک آسمان سے کھانا اترتا ہے، ایک زمین سے اگتا ہے، ان کے اندر تم تقابل نہیں سمجھتے؟ اگر زمین کا کھانا کھاؤ گے وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، تم دنیا میں بھی ذلیل ہو جاؤ گے اور مسکین بن کے زندگی گزارو گے۔ بہتر وہ تھا جو آسمان سے اترا ہے۔ اب میں آپ کو دعوت فکر دینا چاہتا ہوں، ایک وہ سلیبس ہے جو آسمان سے اترا ہے، اور ایک وہ سلیبس ہے جو زمین سے لاڑ میں کالے نے بتایا۔ رب کائنات نے ہزاروں سال پہلے بتا دیا کہ جو آسمان کا کھانا چھوڑ کے زمین کا کھانا پسند کرے اس جیسا پاگل کوئی نہیں ہے، جو آسمانی نظام کو چھوڑ کر لاڑ میں کالے کا سلیبس پڑے اس جیسا بھی احمد کائنات میں کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ آئیے میرے ملت کے حیو نوجوان ہو، اللہ اللہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، زندہ باد۔ آخر بات عرض کرنا چاہتا ہوں، اب اس زمینی سلیبس میں کیا پڑھایا جاتا ہے؟ میں چونکہ سکول کالج کا دروازہ میں نے نہیں دیکھا، پڑھنے کے لیے قدم نہیں رکھا، لیکن ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا، ابھی اسلام آباد کی یونیورسٹی میں ایک جو پیپر بنایا گیا، اہل علم کو دعوت دینا چاہتا ہوں، آپ حضرات کو بھی دعوت دینا چاہتا ہوں، غور و فکر کیجئے۔ آج اس وقت جو اسلام آباد کی یونیورسٹی میں پیپر بنایا گیا اس میں جو سوال تھا اس سوال کو پڑھ لیجئے۔ اگر آپ کے اندر ضمیر زندہ ہے، ایمان کی رونق باقی ہے، اس کے رسول اللہ موجود ہے، تو پھر میں کہوں گا اپنے بیٹے اور بیٹیوں کو کبھی یونیورسٹی کے دروازے تک نہ لے کے جانا۔ سوال کیا پڑھایا جا رہا ہے؟ دو بہن بھائی ہیں اور کشتی کرائے پہ لیتے ہیں، سمندر کی سطح پہ کشتی تیرتی جا رہی ہے، شام کا ٹائم ہوتا ہے، اندھیرا چھا جاتا ہے، دونوں بہن بھائی کہتے ہیں رات کا ٹائم ہے، ہم اپنے آپ کو انجوائے کیوں نہ کیجئے؟ تو کہنے لگے میرا اور آپ کا رشتہ بہن بھائی کا ہے، ایک منٹ کے لیے فرض کرے میں آپ کا بھائی نہیں آپ کا دوست ہوں، آپ میری بہن نہیں آپ میری دوست ہے، بہن بھائی کے رشتے کو سائڈ پہ کر دیا جائے اور دوست بن جائیں۔ اس کے بعد مزید رات کا حصہ بیت جاتا ہے، گزرتا ہے، پھر کہتے اس سے آگے انوائٹ کرے تو پھر کیا کرے؟ کہنے لگے میرے پاس اب میں وہ کیا لفظ مسجد میں کھڑے ہو کے سوال کروں، کنڈم بھی موجود ہے اور میرے پاس لڑکی کہتی ہے وہ گولیاں بھی موجود ہے جس سے حمل نہیں ٹھہرتا، اور صبح کے ٹائم ہم کیا کریں گے؟ استغفار کر لیں گے۔ میرے ملت کے عیون نوجوانوں، پھر ہماری بیٹیوں سے ہمارے بیٹوں سے یہ سوال پوچھا جاتا ہے، بتاؤ تم نے سوال کو کیسا پایا ہے؟ کیا یہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ مجھے ایمان سے بتا دو، جس تعلیم کے اندر بہن بھائی کے اس مقدس رشتے کو پامال کیا جاتا ہے اس گندے نظام کو میں کیسے قبول کر لوں؟ کیوں نہ کہوں اس نظام سے پڑھ کے گندگی کے کیڑے تو پیدا ہوتے ہیں، شیخ عبدالحق محدث سے دیر بھی پیدا نہیں ہو سکتا ہے۔ کیا وجہ ہے آج اس ملک پاکستان کی سرزمین کو انگریز کے لیے ہم بار کیا جا رہا ہے کہ وہ نظام لایا جائے جس سے ان بچوں کے دلوں سے اس کے رسول اللہ کو نکال دیا جائے اور ان کو بے حیا، بے شرم، بے غیرت بنا دیا جائے۔ میں قسم سے کہتا ہوں دنیا والوں، اگر انگریز کے نظام تعلیم کو پڑھو گے تمہاری آنکھ سے شرم نکل جائے گی، حیا نکل جائے گی، غیرت کا مادہ نکل جائے گا۔ آئیے اگر دین پڑھنا چاہتے ہو ان مدارس کی چٹائیوں پہ بیٹھ کر رسول اللہ کا سبق پڑھے، تیری آنکھ میں شرم بھی آئے گا، حیا بھی آئے گا، عشق مصطفیٰ بھی آئے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اب میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، اس سلیبس کے اندر یا اس فارم کے اندر یا ان سوالات کے اندر اور کیا کیا لکھا گیا تھا۔ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں آنکھیں کھلی رکھیں، کان کو کھول کے بیٹھے، ہم اپنی اولاد کو کس سمت لے کے جا رہے ہیں؟ اس قسم کی کوئی باتیں کریں، یہ جاہل مولوی ہے، یہ فرسودہ خیالات کا حامل ہے، اس کو کیا پتا موجودہ دور کے تقاضے کیا ہوتے ہیں، دنیا کے تقاضے کیا ہوتے ہیں۔ ہاں
جن کو تم دنیا کا تقاضا سمجھتے ہو، ضرورت سمجھتے ہو، ہم اسے ضرورت نہیں سمجھتے. ہمارا تقاضا وہ ہے جو آمینہ کے لال کا تقاضا تھا. میری سوچ رسول اللہ کی سوچ کے تابع ہے، میری فکر رسول اللہ کی فکر کے تابع ہے، میرا نظام رسول اللہ کے نظام کے تابع ہے. جس نظام کو رسول اللہ سے منقطع کر دیا جائے، جدا کر دیا جائے، اس نظام کو ماننے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. ہم وہ نظام مانیں گے جو میرے مدینے سے آیا کروا ہے. اس لیے میری ملت کے بھائیو نوجوانوں، آخری شعر پہ اقبال پہ بات ختم کرتا ہوں. اقبال کہتے ہیں نادانو، میں نے مشرق بھی دیکھ لیا، میں نے مغرب بھی دیکھ لیا، میں نے بڑا کچھ دیکھا ہے. تم اتنا آگے نہیں جا سکتے. جہاں تک میں گیا ہوں، جو کچھ میں نے دیکھا ہے تم نہیں دیکھ سکتے، جو کچھ میں نے پرکھا ہے تم نہیں پرکھ سکتے. اور میں تمہیں نتیجہ بتانا چاہتا ہوں، ساری کائنات کا مشاہدہ کرنے کے بعد اقبال جیسا دانشور، اقبال جیسا مفکر کہتا ہے مجھے خیرہ نہ کر سکا جلوہ دانش و فرنگ، مجھے خیرہ نہ کر سکا جلوہ دانش و فرنگ. سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. آئیے اس در مصطفیٰ پہ پہنچے، اس در مرتضیٰ پہ پہنچے جہاں سے علم بھی ملتا ہے، جہاں سے شرم بھی ملتی ہے، جہاں سے حیا بھی ملتی ہے، جہاں سے عشق مصطفیٰ بھی ملتا ہے. عزیزان گرامی، خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بنایا. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اپنے بچوں کو قرآن کا عالم بنا رہے ہیں. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اپنے بچوں کو دین کے لیے وقف کرتے ہیں. قسم سے کہتا ہوں، اللہ نے اولاد کی نعمت عطا کی ہے تو پھر ان بیٹوں کو میرے مصطفیٰ کے دین کا نوکر بنا دو.